صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ۔ میرے حسن تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسن تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ السلام یا حسن، السلام یا حسین، السلام یا حسن، السلام یا حسین، میرے حسین تجھے سلام۔ جن کو دھوکے سے منہ پہ بلایا گیا، جن کے بچوں کو بھوکا ستایا گیا، زہر بھائی کے جس کو پلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسن ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسن تجھے سلام۔ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم۔ الحمد لله منشئ الخلق من عدم، ثم الصلاة على المختار في القدام، مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ محمد أشرف العرب والعجم، محمد خير من يمشي على قدم، محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطرا إلى المصلى، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار، فقلنا: وبما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
قال تكثرن اللعن وتكثرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين اذهب اللب الرجل حازم من أحد لكن قلنا وما نقصان ديننا يا رسول الله وعقلنا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصمي قلنا بلى قال فذلك من نقصان دينها متفق عليه. آج کی حدیث پاک جس کا مبارک متن ہم نے تلاوت کیا، اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین. اور بالخصوص اس کا تعلق خواتین سے ہے، تو تمام خواتین آج خصوصی توجہ سے اس حدیث پاک کو سنیں گی. بہت بڑی وعید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے آج کی اس روایت میں ارشاد فرمائی ہے. یہ عادات مردوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ خواتین کے اندر کثرت سے یہ باتیں پائی گئی، اور بالخصوص رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا بیان فرمایا ہے. ہم سب پر لازم ہے کہ اس حکم کو سننے کے بعد ہم اسے عام کریں گے، اور حتی الامکان اپنی ذات سے اس کا آغاز کریں گے کہ ہم اپنے اندر سے ان عادتوں کو نکال دیں گے. اپنی ذات سے اصلاح شروع ہوگی تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس میں برکت فرمائے گا. جہاں جہاں تک یہ پیغام جاتا رہے گا اللہ تعالیٰ اصلاح کی توفیق بھی عطا فرماتا رہے گا. پہلے ترجمہ سن لیجئے، اس کے بعد کچھ باتیں حدیث پاک کے حوالے سے ہوں گی اپنے وقت میں رہتے ہوئے. حضرت سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ انتہائی جلیل القدر صحابی ہیں، بہت ان کی شان ہے، بہت عظمت ہے. یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے. اب ان کو بیان کرتے ہوئے شک ہے اور صاحب ان کے وہ لازم آیا کہ وہ موقع عید الاضحیٰ کا تھا یا عید الفطر کا تھا. ان دونوں باتوں میں ان کو شک ہوا، لیکن عید کا ہی موقع تھا اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام عید کی نماز ادا فرمانے کے لیے عید گاہ تشریف لے جا رہے تھے. یہ فرماتے ہیں کہ فمر علی النساء، پس آپ علیہ الصلاۃ والسلام عورتوں کی ایک جماعت سے گزرے. فقال یا معشر النساء، پس آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان عورتوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا. اس سے پہلے آپ یہ بات سن لیجئے کہ بالکل ابتدائی اسلام میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے پہلے عورتیں بھی عید گاہوں میں آیا کرتی تھیں. نماز عید تو ادا نہیں کرتی تھیں، لیکن وہ مسلمانوں کی دعاؤں میں بھی شامل ہوتی تھیں، اور جو واعظ و نصیحت رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا کرتے تھے وہ اس کو بھی سنا کرتی تھیں. بعد میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام الگ سے بالخصوص بھی خواتین کے لیے خواتین کی مجلس میں ہی آپ نصیحت فرماتے تھے، لیکن یہ عید گاہ میں باپردہ ہو کر الگ ہو کر بیٹھا کرتی تھی. یہ اسے موقع کی غالباً بات ہوگی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان عورتوں کے پاس سے گزرے. بس آپ نے فرمایا یا معشر النساء، اے عورتوں کی گروہ، تصدقنا، تم صدقہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتی رہا کرو. کیوں؟ فإنی اریدکن اکثر اہل النار، کہ پس بے شک میں نے تمہاری بہت بڑی تعداد کو جہنم کے اندر دیکھا ہے. بہت بڑی تعداد کو تمہاری جہنم کے اندر دیکھا ہے. اب یہ دیکھنا، اس پر علماء کرام نے بہت سی آراء پیش کی ہیں، اس حدیث پاک کی شرح میں بہت سی باتیں لکھی ہیں. بعض نے یہ کہا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کا علم عطا فرمایا گیا، اور جمہور کی یہ رائے ہے کہ نہیں، شب معراج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سارا مشاہدہ اللہ تعالیٰ نے کروا دیا تھا. اور اس سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان بھی ظاہر ہوتی ہے، کہ عظمت بھی ظاہر ہوتی ہے. جو کام ابھی نہیں ہوا قیامت کے بعد ہونا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کتنا عرصہ پہلے ہی ملاحظہ فرما لیا. آگے فرمایا فقلنا وَبِمَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پس ان عورتوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری بڑی تعداد آپ نے جہنم میں دیکھی، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم میں کون سا ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ نے اتنی بڑی تعداد کو جہنم میں دیکھا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، کہ تمہارے اندر دو بڑی خرابیاں ہیں کہ جب بھی بات ہوتی ہے تو فوراً لعن اور تان پر اتر آتی ہو. یعنی لعنت کرنا، تانے دینا، گالیاں دینا اور اس طرح کے نازیبا کلمات کہنا،
یہ تم عورتوں کے اندر بہت ہیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی تمہیں جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اور دوسرا جو سب سے بڑی خرابی ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اپنے شوہروں کی فرما برداری نہیں کرتی، ان کے حکم کی عدولی کرتے ہو، ان کو ناراض کرتی ہو، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم سے راضی نہیں ہوگا اور جہنم میں داخل فرمائے گا۔ آگے فرمایا ما رأیت من ناقصات عقل و دین، سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کوئی ایک جو عقل میں بھی کمزور ہو اور دین میں بھی کمزور ہو، لیکن وہ ایک صحیح سلامت عقل مند آدمی کو اور انتہائی فاضل آدمی کو، حازم بڑی وہ ضابط انہوں نے لکھا، یعنی جو بالکل صحیح سلامت ہو، بڑا چست و چالاک ہو، کاروبار میں بھی اچھا ہو، سارے معاملات میں پرفیکٹ ہو۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے تم سے زیادہ کسی اور کو ایسا نہیں دیکھا کہ جو عقل میں بھی ناقص ہے، دین میں بھی ناقص ہے، لیکن اس کے باوجود ایک صحیح سلامت آدمی کو بالکل فارغ اور بیکار کر دیتی ہے۔ یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے وہ بندہ ان کے جھگڑوں میں اور ان کے معاملات میں آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ پھر انہوں نے عرض کی قلنا وما نقصان دیننا یا رسول اللہ، وما نقصان دیننا وعقلنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ بات تو ہو گئی، لیکن ہمارے دین کے اندر کمی ہے یا ہماری عقل کے اندر کمی ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ الیسا شہادت المرأة مثل نصف شہادت الرجل، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ کیا تم اس بات کو نہیں دیکھتی کہ ایک مرد کی گواہی اور ادھر سے تم دو عورتوں کی گواہی، یعنی تم دو مل کر ایک مرد کے برابر ہوتی ہو، یہ تمہاری عقل کا نقصان ہے کہ تمہاری عقل مضبوط نہیں ہوتی، اس لیے شریعت مطہرہ نے اور اللہ تبارک و تعالی نے تم دو کی گواہی کو ایک مرد کے برابر قرار دیا ہے، یہ تمہاری عقل کا نقصان ہے۔ انہوں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو ہماری عقل کا نقصان ہے، ہمارے دین کا نقصان کیا ہے؟ تو اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تم اس بات کو نہیں دیکھتی کہ کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر فرما دیا ہے کہ اس میں تم نماز بھی ادا نہیں کر سکتی اور روزوں کو بھی ادا نہیں کر سکتی؟ قلنا بلا، تو سب نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ قال فذلک من نقصان دینہا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پس یہی تمہارے دین کا نقصان ہے۔ اس حدیث پاک کو حضرت سیدنا امام بخاری نے اور امام مسلم نے دونوں نے اپنی اپنی کتاب کے اندر نقل فرمایا اور روایت فرمایا ہے۔ اس میں بہت سارے سبق ہیں ہمارے لیے، بہت ساری باتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ کثرت سے لعنت کرنا یہ ایسا سبب ہے کہ جو انسان کو جہنم کی طرف لے کر چلا جاتا ہے، جہنم کی طرف لے کر چلا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے شوہر کی نافرمانی کرنا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی معافی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے نہیں ملتی۔ جب تک شوہر معاف نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالی بھی معاف نہیں کرے گا۔ بلکہ روایات کے اندر یہاں تک آتا ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے آپ کو جہنم میں لے کر جانا چاہتی ہے تو کوئی اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بڑے بڑے گناہ کرے اور ایسے کرے ویسے کرے، کوئی ضروری نہیں ہے، بس اپنے شوہر کو ناراض کر دے، اپنے شوہر کی نافرمانی کرے تو اللہ تعالیٰ اسی کے بدلے میں اس کو جہنم عطا فرما دے گا۔ یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے، اور شوہر کو اللہ تبارک و تعالی نے جو حق عطا فرمایا اور جو عزت عطا فرمائی وہ اسی سے واضح ہو جاتی ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے کہ ایک صحابی آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغ کے اندر میرا ایک اونٹ ہے، یہ روایت بھی اسی مشکات المصابیح کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باغ کے اندر میرا اونٹ ہے اور وہ میرے قابو سے میرے زور سے باہر نکل چکا ہے اور وہ عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کر رہا ہے، جیسے وہ دیوانہ ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، سنبھلنے میں نہیں آ رہا۔ آپ مہربانی فرمائیے، آپ تشریف لائیے، آپ کو دیکھے گا تو اس اونٹ کو قرار آ جائے گا، سکون آ جائے گا اور میرے قابو میں آ جائے گا۔ کیونکہ صحابہ بھی جانتے تھے کہ دنیا کی کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، جانور بھی پہچانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ تو سرکار تشریف لے گئے، روایت طویل ہے میں مختصر کرتا ہوں۔ سرکار تشریف لے گئے، اونٹ اس وقت اس کے باغ کی بالکل کونے میں تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک بالکل مخالف کونے کی دیوار سے باغ کے اندر داخل ہوئے۔
جیسی سرکار داخل ہو گئے اس اونٹ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا، سرکار کو دیکھا تو وہیں سے تیزی کے ساتھ دوڑنے لگا، حضور کی طرف آنے لگا۔ صحابہ کرام آگے ہوئے، ڈھال بنائی کہ کہیں خدا نہ خواستہ اونٹ جو دیوانہ ہو گیا ہے یہ حضور کو کہیں نقصان نہ پہنچا دے، لیکن حضور نے فرمایا ہٹ جاؤ، اس کو میرے قدموں میں آنے دو۔ سبحان اللہ۔ اب وہ اونٹ بھاگا بھاگا آیا، اور روایت کے الفاظ ہیں، حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ قریب آتے ہی اس نے اپنا سر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ ساری دیوانگی ختم ہو گئی، بس چہرے مصطفیٰ کا دیدار کرتا گیا، ساری بیماری ختم ہو گئی۔ بلکہ ہم تو اس مقام پر یہ کہتے ہیں کہ وہ بیمار نہیں تھا، نہ ہی دیوانہ تھا، بلکہ وہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تڑپ رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی تڑپ پوری ہوئی سب کچھ ختم ہو گیا۔ بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سر پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا، اس کے بعد وہ اوپر اٹھا۔ صحابہ نے یہ منظر دیکھا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان جانوروں سے زیادہ ہم زیادہ حق رکھتے ہیں، اگر یہ آپ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں تو ہم انسان ہیں، ہمیں بھی اجازت دیجیے کہ ہم بھی آپ کی ذات کو سجدہ کریں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر فرمایا کہ نہیں، سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اللہ تعالیٰ نے میری شریعت کے اندر ہر قسم کا سجدہ غیر اللہ کے لیے حرام قرار دے دیا ہے۔ اور آگے تاریخی الفاظ ارشاد فرمائے کہ ہاں اگر میری شریعت کے اندر سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کے سامنے سجدہ کریں، اپنے شوہروں کے سامنے سجدہ کریں۔ اس سے ذرا اندازہ لگائیں کہ شوہر کی فرما برداری اور اس کی شان اور اس کی عظمت کس قدر اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی ہے، بلند فرمائی ہے، اور اس کی نافرمانی کی پاداش میں سیدھا سیدھا جہنمی ٹھکانہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم ان باتوں پر، ان کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو سب سے بڑی بات ہے تکثرن اللعن، کہ تم کثرت سے لعنت کرتی ہو، یہ وہ چیز ہے کہ جو آج ہمارے معاشرے کے اندر شدید ترین رائج ہو گئی ہے۔ ہر گھر میں یہ باتیں کی جاتی ہیں، مرد بھی کرتے ہیں، خواتین بھی کرتی ہیں۔ ہم سب کو اس چیز سے نکلنا ہوگا، کیونکہ یہ بہت بڑا سبب ہے کہ جو انسان کو گھسیٹتا ہوا جہنم کی طرف لے جائے گا۔ یہ بیان کرنے والے ہم نہیں ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اب میں ایک اور بات کرتا ہوں اور آخری بات کر کے یہ بات کو ختم کرتے ہیں۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کی عقل کو بھی کم بیان فرمایا اور دین کے اندر بھی اس کو کم بیان فرمایا۔ حالانکہ یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کی ہیں۔ اس کی عقل میں کمی ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور دین میں کمی ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو اس بنا پر ان کو کیوں کہا گیا، اس کا جواب بھی شارحین حدیث نے بڑی تفصیلی انداز میں دیا۔ میں اس کو بالکل مختصر کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دراصل فرمان کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے روز اول سے ہی مرد کو ایک درجہ فضیلت عطا فرمائی تھی اور عورت کو ایک درجہ کمی عطا فرمائی تھی۔ وہ دور اول سے، قرون اول سے، بلکہ تفسیر تاریخ طبری کے اندر اس کی بہت ساری روایات موجود ہیں مختلف طرق سے، جن سے یہ بات سمجھنا بہت آسان ہو جاتی ہے۔ پھر کسی موقع پر انشاءاللہ تعالی اس کی وضاحت کریں گے، آج وقت نہیں ہے۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے، الرجال قوامون علی النساء، اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو ہر اعتبار سے عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، یہ یاد رکھیے۔ اور یہ جو ماں کے بارے میں حدیث پاک آتی ہے کہ ایک صحابی آئے تھے، عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا تھا اموں کا، تیری ماں۔ اس نے پھر عرض کی یا رسول اللہ پھر کون ہے؟ سرکار نے پھر فرمایا اموں کا، پھر تیری ماں ہے۔ اس نے پھر عرض کی یا رسول اللہ پھر کون ہے؟ سرکار نے پھر فرمایا اموں کا، تیری ماں ہے۔ اور اس نے پھر عرض کی یا رسول اللہ پھر کون ہے؟ تو اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو کا، پھر تیرا باپ ہے۔ تو اس کی بنا پر یہ نہیں سمجھنا کہ ماں کا درجہ باپ سے بڑھ گیا ہے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے، چاہے شوہر کی صورت میں ہو، چاہے بھائی کی صورت میں ہو، چاہے باپ کی صورت میں ہو، ہر اعتبار سے مرد کو عورت پر فضیلت عطا فرمائی ہے، مرد کو عورت پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس کی حکمت کیا تھی یہ ایک الگ بحث ہے اور یہ بڑا تفصیلی موضوع ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اس پر کلام کریں گے۔ اب ہم نے مختصر سی بات یہاں پر کر دی، اور ایک بات یہ بھی کریں، یہ قاعدہ کلیہ ہے، لیکن یاد رکھیں یہ جتنے بھی قاعدے ہوتے ہیں یہ اکثر یہ ہوتے ہیں، یعنی اکثر ایسا ہوتا ہے، لیکن کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں ان قاعدوں کے خلاف بھی بات آ جاتی ہے۔ مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے، اس میں کوئی شک نہیں،
لیکن کچھ خواتین اور کچھ عورتیں ایسی بھی ہیں کہ سارے مرد مل جائیں ان کے قدموں کی خاک کو نہیں پہنچ سکتے. ہمارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا، ازواج مطہرات اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان جیسی جتنی متبرک خواتین ہیں، حضرت مریم ہیں یا حضرت آسیہ ہیں، ان تمام کے بارے میں ہمارے علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ کوئی مرد ان کے برابر نہیں ہو سکتا. امت میں جو درجے ہیں ان کے بعد، صحابہ میں جو درجے ہیں ان کے بعد کی بات ہو رہی ہے، ان کے بعد کوئی مرد ان کے برابر تو بہت دور کی بات ہے، ان کے قدموں سے لگی ہوئی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ یہ جو قاعدہ ہے یہ ان حضرات یہ اس سے مستثنا ہے، یہ خواتین اس سے مستثنا ہیں، ان کی شان اپنی ہے، ان کی شان براء البراء ہے، کائنات میں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور آخری بات یہاں پر سمجھنے کی یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو جو یہ ایک قسم کی وعید سنائی کہ میں تمہیں کثرت سے جہنم میں دیکھ رہا ہوں، اس کا حل کیا بتایا، اس کا علاج کیا بتایا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تصدقنا، کہ اے عورتوں کثرت کے ساتھ صدقہ کیا کرو، کثرت کے ساتھ صدقہ کیا کرو. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم میت کی طرف سے ایصال ثواب بھی کرتے ہیں یا کوئی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی بھی انداز میں صدقہ کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، تو وہ بالخصوص بلاؤں کو بھی ٹال دیتا ہے، یہاں تک کہ جہنم کی آگ کو بھی ٹال دیتا ہے. یہ ہے صدقے کی فضیلت جو بطور کنایہ اور بطور اشارہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پاک سے بیان ہوتی ہے اور ظاہر ہوتی ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام فسادات سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے. آگے باتیں اور بھی کرنی ہیں لیکن دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں. اچھا، ایک حدیث پاک آپ اور سن لیجئے، اور یہ وہ حدیث پاک ہے جو ہم میں سے ہر ایک اس کے اندر لاحق ہو چکا ہے اور اس کے اندر مبتلا ہو چکا ہے، لیکن یہ بات بڑی خطرناک ہے، حدیث قدسی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس پر انتہائی غصے کا اظہار فرمایا اور اللہ تبارک و تعالی انتہائی غضبناک ہوا. اور یہ ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو ہر بندے کی زبان سے سننے کو ملے گی، ہر شخص کے، یہاں تک کہ ہر گھر کے ایک ایک فرد کے زبان سے سننے کو ملے گی. لیکن یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اس کو سنیں اور آج سے سچی توبہ کریں کہ جو کچھ ہم سے ہو گیا ہم اس پر نادم ہیں، ہم شرمندہ ہیں، اور آئندہ سچی توبہ کرتے ہیں کہ ہم اس طرح کا عمل کبھی نہیں کریں گے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بید الامر اقلب اللیل والنہار. متفق علیہ. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ یؤذینی ابن آدم، کہ یہ ابن آدم کیسا عجیب بندہ ہے کہ میں اس کو رزق دے رہا ہوں، روزی دے رہا ہوں، زندگی دے رہا ہوں، سب کچھ دے رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود یہ بندہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، مجھے ایذا پہنچاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچانا کتنی بڑی بات ہے. ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے ایذا پہنچا سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ یہ ابن آدم زمانے کو گالی دیتا ہے کہ دور برا آ چکا ہے، زمانہ برا آ چکا ہے، رات اور دن کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، موسم کی شدت کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنَا الدَّهْرُ، یہاں تک کہ زمانہ تو میری ذات، زمانہ تو میں ہوں، زمانے کو پیدا کرنے والا تو میں ہوں. تم زمانے کو گالی نہیں دے رہے بلکہ زمانے کو پیدا کرنے والے کو گالی دے رہے. زمانہ میرے ہاتھ میں ہے. الامر اقلب اللیل والنہار، رات اور دن یہ خود نہیں پھرتے بلکہ ان کو پھیرنے والی ذات میری ہے. میں ان کو حکم دیتا ہوں تبھی گرمی آتی ہے، میں ان کو حکم دیتا ہوں تبھی سردی آتی ہے. نہ رات میرے حکم کے بغیر چینج ہو سکتی ہے، تبدیل ہو سکتی ہے، اور نہ ہی دن بدل سکتا ہے. ان سب کو تبدیل کرنے والی ذات میری ہے. تم جو زمانے کو گالی دیتے ہو یہ زمانے کو گالی نہیں بلکہ میری ذات کو گالی دیتے ہو. یہ ایسا خطرناک معاملہ ہے کہ ہم انجانے کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس معاملے میں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور اس معاملے میں ہمیں احتیاط کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ ہم سے ہو گیا ہم اس پر نادم ہیں، ہم اس پر شرمندہ ہیں. آج کی اس حدیث پاک کی برکت سے ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے.
آئندہ انشاءاللہ تعالی ہم اتنے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی حد الامکان کوشش کریں گے. جو بھی تکلیفات آتی ہیں، جو بھی بیماریاں آتی ہیں، یہ زمانے کی وجہ سے نہیں آتی، موسموں کی وجہ سے نہیں آتی، بلکہ ان کا پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے. ان کو لاحق کرنے والا وہ بھی اللہ تبارک و تعالی ہے، اور ان سے شفا دینے والا وہ بھی اللہ تبارک و تعالی ہے. شفا بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے اور وبا بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے. نہ دن کی مجال ہے کہ کسی کو بیمار کر سکے، نہ رات کی مجال ہے، نہ زمانے کی مجال ہے. جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات کرتی ہے. آخری روایت آپ سن لیجئے کہ وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احد اصبر على اذن يسمعه من الله تعالى يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم متفق علیہ. حضرت سیدنا ابو الموسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم پر بھی مصیبتیں آتی ہیں، تم ان پر صبر بھی کرتے ہو. بڑی بڑی مصیبتیں آتی ہیں، تم صبر کرتے ہو، اجر بھی لے جاتے ہو، لیکن یاد رکھو ما احد، نہیں ہے کوئی ایک، اصبر علی اذن یسمعہ من اللہ یدعون له الولد، نہیں ہے کوئی ایک صبر کرنے والا جس کا صبر اللہ تبارک و تعالی کے صبر سے زیادہ ہو. اللہ تعالیٰ کا صبر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ یہ میری طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں کہ فلاں میری اولاد ہے، فلاں میری اولاد ہے. حالانکہ میری شان تو یہ ہے لم یلد ولم یولد، نہ کسی بیوی کو مجھ سے نسبت دی جا سکتی ہے، نہ کسی اولاد کو مجھ سے نسبت دی جا سکتی ہے. اولاد کا ہونا، بیوی کا ہونا، یہ تو میری مخلوق کے لیے ہے. میں تو خالق ہوں، میں تو ان تمام چیزوں سے منزہ ہوں، میری شان تو ان سے بہت عرفہ و اعلیٰ ہے. یہ لوگ جب میری طرف اولاد کو نسبت کرتے ہیں، اولاد کی نسبت کرتے ہیں، تو میرا صبر دیکھو کہ میں اس کے باوجود ان کو معاف بھی کر دیتا ہوں، وَيَرْزُقُهُمْ، ان کو رزق بھی عطا فرما دیتا ہوں. اس سے بڑھ کر اور صبر کیا ہوگا؟ اور یہاں پر ایک وضاحت ضروری ہے کہ اس صبر سے مراد ہمارے والا صبر نہیں ہے، کیونکہ ہمارا صبر کیا ہوتا ہے؟ ہمارا صبر مصیبت پر ہوتا ہے، اور وہ جو مصیبت ہوتی ہے وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. ہم اس پر مجبور ہو جاتے ہیں، ہم اس کو رفع نہیں کر سکتے، ختم نہیں کر سکتے، ہم اس پر صبر کرتے ہیں مجبور ہو کر. اللہ تبارک و تعالیٰ کا صبر کرنا یہ مجبور ہو کر نہیں ہے، یہ اس کا کرم ہے اور یہ اس کا فضل ہے کہ وہ اس پر پکڑ نہیں فرماتا، اس پر عذاب نہیں دیتا، بلکہ اپنی صبور والی صفت کو استعمال کرتے ہوئے معاف فرما دیتا ہے، اور رزق کم اس نے کیا کرنا ہے اور بڑھا کر عطا فرما دیتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محض کرم ہے اور یہ اس کا فضل ہے. یہ صبر کے حوالے سے کچھ ضروری وضاحتیں تھیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی، لیکن آپ دیکھ لیں کہ یہ روزمرہ کی باتیں ہیں، چاہے ہماری ہیں یا چاہے غیر مسلموں کی ہیں، کہیں نہ کہیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن رہے ہیں، کہیں نہ کہیں بن رہے ہیں. کفار و مشرکین یقیناً ہیں، اور انہوں نے اس طرح کے گناہ اور اس طرح کی بکواسات اور اس طرح کے الزام دیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرنا شروع کر دی. لیکن کہیں نہ کہیں جس طرح زمانے کو گالی دے دینا یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی عدولی کرنا، اس طرح کے معاملات میں، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کثرت سے لعنت کرنا، یہ تو ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے اندر رچ گئی ہے، بس گئی ہے. لیکن یہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو صرف ناراض نہیں بلکہ غضبناک کر دیتی ہے، غضبناک کر دیتی ہے، کہیں نہ کہیں ہمارے اندر موجود ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اور کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس توبہ پر استقامت رکھیں گے اور ان گناہوں سے حد الامکان بچنے کی کوشش کریں گے. فما توفیقی الا باللہ.